مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھانے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث پاک کا مضمون نکلیاں ہیں اس کے جل پہ جل، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جس مقام پر ہم جا رہے ہیں ایک قبرستان ہے، اسے بقیہ ثانی کہا جاتا ہے۔ سنا کر اب انہوں نے نعت پہچاننی ہے۔ یہ میرے پوتے اور پوتی ہیں، میرے بیٹے کے بچے ہیں۔ ولن قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، مصطفیٰ سے کہہ دینا سرور کبوں کے مالک۔ شادی کے بعد ایک اچھی طرح اگر آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا، چلانا اور ایک پوزیشن کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ لکھنے کا آپ کو کیسے ذہن بنا؟ انبیاء کرام کی سیرت بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شکر کے ساتھ صبر نظر آتا ہے۔ سب سے اعلیٰ جی بدری چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ گزشتہ سلسلے میں کچھ SMS آئے تھے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا میں پڑھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم بچوں کے لیے جو ہم 2D 3D اینیمیشن میں سے جو ہم تیار کر کے لائے ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ سید یوسف سے پوچھ کر بتا دیں، جی پوچھیں۔ ذہنی آزمائش میں پوچھے گئے سوال کا جواب اسی نمبر پر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سوال شامل نہیں کیا جاتا۔ ہم SMS والا سوال کا جواب اسی نمبر پر دیتے ہیں لیکن پھر بھی شامل نہیں کیا جاتا۔ ہمیں کوئی حل بتائے۔ بنت قاسم علی خاکی شجاع آباد سے۔ ان کا پچھلے ہفتے بھی میسیج تھا اور ہم نے یہی کہا تھا۔ اچھا یہ نہیں کہی تھا؟ جی، دروازے پہ دستک دیتے رہیں۔ اچھا یہی منظور دروازہ کھلوانا ہو، دروازہ توڑنا نہیں ہے۔ چلو اچھا، ایک میسیج تھا، حاضر ہیں ہم 15 جون مامو کانجن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا میسیج ہے اتنا سا کہ ہمارا تحفہ نکلا تھا ابھی تک۔ دراصل تحفے کچھ ہمارے پاس شارٹیج، جس سے میں مدینہ شریف پھر حاضری ہوئی تھی ربیع النور شریف میں، جی وہاں سے لے کے آیا ہوں تو انشاءاللہ، اور اب ذہنی آزمائش میں بھی انشاءاللہ کچھ تحفے آئیں گے، تو سارے اس میں سے بھی حصہ کچھ نہ کچھ بھائی یوں سمجھے ذہنی آزمائش کے بعد ہی اب ذہن رکھیں، ذہنی آزمائش کے درمیان میں انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیں گے روانہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مزید بھی SMS ہیں، وہ میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ فی الحال آپ کو جو ہے وہ ایک AI جو ہمارا حمزہ کا کارٹون ہے، اس میں ایک جو ہے وہ اپنا وہ اس نے حمزہ نے ایک سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر ایک واقعہ ہے 3 اشخاص کا، تو وہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو کچھ پکچرائز ٹائپ کا جو ہے حمزہ نے بیان کیا، وہ ہاں حمزہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک AI کی طرح وہ چٹان غار کے منہ کے آگے آ جاتی تھی، تو وہ ہے، تو وہ بچوں کے لیے الحمدللہ یوں سمجھے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بچے اینیمیٹڈ چیزیں ہیں تو وہ یاد رکھنا اور بار بار سنتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چلیں آئیے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔
پیارے بچوں، ہم اپنی زندگی میں جو نیک کام کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں تو ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے 3 شخصوں کا واقعہ سنایا۔ 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک بڑا پتھر پھسل کر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا۔ غار بند ہو گیا، اندر اندھیرا، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل ہو گئی۔ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، آج تک تم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں، تمہاری نظر میں ان میں سے جو سب سے افضل عمل ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے والدین کی خدمت والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، اے اللہ پاک میری والدین کی خدمت والی نیکی کے صدقے اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، اسی وقت وہ چٹان ذرا سا سرک گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے صاحب نے اپنے خوف خدا اور حیا والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے کہا، اے اللہ پاک میرے اس نیک عمل کی برکت سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ چنانچہ چٹان مزید سرک گئی۔ اب تیسرے شخص نے اپنی امانت داری والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، اے اللہ پاک میری اس امانت داری کے وسیلے سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ چٹان جس نے غار کا منہ بند کر کے انہیں قید کر دیا تھا، ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی برکت سے ہٹ گئی اور یہ سب اپنے رستے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وسیلے کی برکت۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہوں، کسی میدان میں کامیابی چاہتے ہوں تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ پیارے بچوں، المدینہ العلمیہ کی تحریر، وسیلے کی برکتیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے آن لائن یا فری ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیں۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ اے آئی کا کارٹون جو ہے وہ اپنا ملاحظہ کیا۔ فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے ناظرین ہمارے ہیں میرے خیال میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل کا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ اس میں ایڈ ہونے کا طریقہ کار کیا، وہ بیان کر دیں۔ سمپل ہے، یہ جو مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر آپ کا مدنی چینل لنک ٹیکسٹ کی صورت میں لکھ دیں، انشاءاللہ یہ کال سینٹر والے آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے۔ اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ ایک دن زندگی کا پروگرام کنٹینیو ہونا چاہیے۔ ایک میسیج ہے اشفاق بھائی کی آواز میں سورہ ملک چلا دیا کرے مغرب کی نماز کے بعد۔ اب سورہ ملک میرے خیال میں نہیں چلتی شاید۔ اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ مدنی بھائی نے نعت پڑھی تھی، وہ دکھا دیں مدنی فیس۔ اچھی نیت 2000 مرتبہ درود پاک۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 ایپیسوڈ نمبر 8۔ یہ وہ کلی کلی کلیاں یہ والا تو نہیں کلام ہے؟ جی میرے خیال میں یہی ہے کلام، انہوں نے لکھا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس طرح ایک میسیج اور ہے کہ ذہنی آزمائش کا ایپیسوڈ نمبر 11 میں جو سلام پڑھا گیا تھا وہ دکھا دیں۔ پھر ایک میسیج اور ہے کہ سیگمنٹ قرآنی معلومات ذہنی آزمائش سیزن 70 EP 7۔ ویسے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ آج ہے لیکن اس کا ایپیسوڈ جو ہے وہ اپنا کیا ہے، وہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، اس کا سیگمنٹ قرآنی معلومات ہے۔ انہوں نے کون سا بولا ہے؟ قرآنی معلومات ایپیسوڈ نمبر 11۔ چلو 11، انشاءاللہ 11 کو بھی جو ہے وہ اپنا آئندہ کے لیے سیٹ کر لیں گے۔ سید صاحب ایک میسیج ہے، بنت عبدالستار ہے، سید صاحب ہمارا تحفہ 19 مئی سے پہلے کا نکلا ہوا ہے۔ پروگرام نہیں بتا رہے ہیں، رک جائیں، آپ کا مدنی چینل پروگرام میں۔ جی۔ اچھا، ہمیں ابھی تک ہمارا تحفہ نہیں ملا۔ ایک بار تو آپ نے روانہ کر دیا تھا، پھر وہ ہم تک نہیں پہنچا تھا، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا تحفہ دوبارہ ہمارے پاس آ گیا، ہم دوبارہ روانہ کریں گے، لیکن ابھی تک نہیں ملا۔
یاد ہے آپ کو کچھ اس طرح کا؟ ایک بار تو روانہ کر دیا تھا نا، تو بات بھی کر دیا۔ ان کے والد صاحب سے میرے خیال میں پتہ نہیں بھائی سے کسی سے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک بار ہم نے بھیج دیا تھا تو یہ وہاں پر پڑا رہا اچھا نہیں اور اٹھایا۔ لینے کے لیے کوئی نہیں گیا، جبکہ ڈاک خانے سے اطلاع ملی تھی ہمیں کہ انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا لیکن وہ لے کے نہیں گئے۔ اچھا آپ کو ایک بات اور بتاؤں، سرگودا میں ہم نے ایک تحفہ بھیجا ہوا ہے، 2 سال سے وہ ایک اسلام بھائی کے گھر پر ہے۔ اچھا وہ رابطے میں بھی ہاں میں آ کے لے جاؤں گا، ہاں میں آ کے لے جاؤں گا، ان کو ٹائم نہیں مل رہا، 2 سال سے ان کے گھر پہ رکھا۔ اب انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا سیم شہر کے لوگ ہیں دونوں؟ نہیں یہ الگ ہیں، نہیں مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں جن کے وہ دونوں وہ بھی سرگودا میں، دونوں سرگودا میں ہی۔ سرگودا اچھا وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 سال سے وہ لے کے نہیں گیا، اب مجھے تحفہ دے دیں، اب یہ جن کے سنبھالا ہے میں نے 2 سال سے، مجھے تحفہ دے دیں جن کے گھر میں۔ یار حقیقت ہے سید صاحب، چلے وہ تو جب لے کے جائیں گے ان کو ویسے انشاءاللہ ہم بھیجتے ان کو ویسے ہی جو ہے وہ اپنا بھجوا دے جنہوں نے 2 سال سے سنبھالا ہوا ہے، کیا ماشاءاللہ سنبھالنے والے ہیں۔ لیکن اب یوں ان کا بھیجتے ہیں انشاءاللہ بھی۔ ہاں بھیجتے ہیں یہ والا۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو امیر السنت کا گزشتہ ہفتے غالباً مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا، غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے یہ آپ کو کیا مطلب آپ نے سوچ کر لکھی اس کو، تو اس پر امیر السنت نے کچھ فرمایا، اس کے بعد نگران شورا نے کچھ ایڈیشن جو ہے وہ اپنا کیا تھا وہ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام قاسم علی اتاری ہے۔ میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کہ آپ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ لکھنے کا آپ کو کیسے ذہن بنا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ کتاب لکھنے کا ذہن کیسے بنا؟ اصل بہت پہلے ایک رسالہ لکھا تھا، غیبت کی تباہ کاریاں، مختصر سا 30 پیج کا ہوگا۔ پھر بس وہ مزید ایک شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، غیبت معاشرے میں بہت 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 دیکھی جاتی تھی، اب بھی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کی ترکیب بنی ہے، پروپر کیا وجہ بنی وہ مجھے یاد نہیں ہے حضور میں لیکن یوں مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت کا شوق، جذبہ۔ اگر اجازت دے تو مجھے یاد ہے، اگر اجازت ہے تو میں عرض کروں۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے مرکزی مجلس شورا کے نام 4 یا 5 صفحے کا مکتوب لکھا تھا غیبت پر، اور اس میں میرے اور اراکین شورا کا آپ نے لکھا تھا سلام لکھ کے بعد پھر آپ نے تقریباً 4 یا 5 صفحے کا وہ لیٹر تھا، اور اس میں آپ نے چند مثالیں غیبت کی بیان کی تھی، اور اسے پہلی دفعہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، پھر میں نے اراکین شورا کو یہ سنایا تھا۔ وہ مکتوب آج تک میرے پاس فریم کیا ہوا موجود ہے، جو آپ نے ہمیں بھیجا تھا، وہ آج تک وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ لکھا، تو مجھے یاد ہے کہ جب میں آفس پہ بیٹھا تھا، جب آپ کا یہ مجھے لیٹر ملا تھا، اور میں پڑھ کے بھی کچھ کہتے ہیں نا آدمی سکتے میں آ جاتا ہے، اور بالکل یاد آپ اس وقت ہی بیرون ملک تھے، تو یہ پڑھنے کے بعد میں نے آپ سے کال کے ذریعے رابطہ کیا۔ آپ نے جو اتنی باتیں لکھی ہیں، یہ بڑی مان افروز حکایت ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ میں تو آپ نے اتنی باتیں لکھی کہ یہ بھی غیبت، یہ بھی غیبت، یہ بھی غیبت، تو آدمی کام کرے گا کیسے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا عمران جتنے ہمارے اللہ کے نیک بندوں نے دین کا کام کیا وہ غیبت سے بچ کر تو کیا ہے۔ وہ ایک ایسا ورڈ تھا آپ کا، مجھے تو جگہ بھی یاد ہے، میں یہ فیضان مدینہ قریب تھا، گاڑی میں تھا اور آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں نے غیبت سے بچ کر تو کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس پر مزید مشاورت ہوئی، آپ نے لکھا، اور پھر صحرائے مدینہ میں اس پر سنت و بھرا بیان ہوا تھا الحمدللہ۔ تو یہ سمجھے کہ وہ مکتوب، اس کے بعد ایک مختصر رسالہ، اور رسالے کے بعد پھر اس کے بعد یہ عالی شان اور ذی شان کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، 1800 سے زیادہ جس سے مثالیں موجود ہیں، وہ پھر الحمدللہ منظر عام پر آئی۔ ماشاءاللہ، اچھا یاد رکھا ہے۔ اب یہ کچھ میرے بھی ذہن میں تازہ ہو رہا ہے۔ یہ کتاب پڑھیں نا آپ لوگ، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں، پڑھ لیے تو اس کو دوبارہ پڑھیں۔ واقعی غیبت اتنی عام ہے اور اتنی خطرناک ہے، اگر غیبت معاشرے سے مائنس ہو جائے نا، ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہترین اسلامی معاشرہ بن جائے، اتنی غیبتیں اس میں ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک ہیں اس کی انتہا نہیں۔ گھر کے گھر اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، غیبت کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، دوستوں کے تختے الٹ جاتے ہیں، دوستیوں کے تختے الٹ جاتے ہیں، اڑوس پڑوس میں مطلب جنگ چھڑ جاتی ہے۔ غیبت یہ اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے اتنی خطرناک بیماری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید صاحب تیار ہو جائیں۔
تیار ہی ہیں, تیار ہو کے ہی ہیں الحمدللہ. اچھا, ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ سخن 2 مرتبہ آتا ہو. سخن, سخن آسان. اچھا, اسی طرح ہچکی, ہچکی لفظ ہے, ہچکی ہچکی شعر میں 2 مرتبہ آتا ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ نے 5 طرزوں میں یہ والا شعر جو ہے وہ سنانا ہے. پھر 5 والا شروع ہو گیا آپ کا. ہاں یہ, لیکن پھر آپ جب نیتیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. یہ 5 طرزوں میں ہیں اور اس کی آپ جو اچھی نیتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے گا. جی. درود ماہی 100 مرتبہ, درود عظما 500 مرتبہ, درود خضری یا 500 مرتبہ, درود تنجینا 100 مرتبہ, درود غوثیہ 500 مرتبہ. بنت قاری عبدالغفار اویسی بوریا والا, یہاں سے جو ہے یہ آپ نے 5 طرزوں میں یہ والا سنانا ہے. دیکھیں یہ اپنی جگہ پر یہ سارے ذاتی اعمال ہیں. یہ جی ذاتی ہے. مطلب امیر علیہ سنت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہے نا, اسلامی بہنوں پر جو 12 دینی کام ہے, 8 دینی کام ہے, ہمارے جو 12 دینی کام ہیں, تو یہ ان کاموں کی اگر نیت ہو نا, ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کروں گی, 12 کو لے کے بھی جاؤں گی, جو علاقہ دورہ اسلامی بہنوں کا تو اس میں شرکت, یوں نیت ہو نا تو امیر سنت کی بھی خوشی ہوگی. یعنی یوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت ہو گئی, دکھانے کی نیت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سنیں کہ جو جن کا تحفہ وہ نہیں روانہ ہوا تھا, گیا تھا, آیا تھا, رک گیا تھا, مزید نیچے انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور شکایت کرنی تھی. جب سے ذہنی آزمائش شروع ہوا ہے ہم روزانہ کال کرتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے سے جواب بھی دیتے ہیں, اور ذہنی آزمائش جو ایپ ہے یہ بھی اب تک اس پہ بھی جواب بھی دیتے ہیں. اب تک ایک بار بھی نہ ہی سوال کے جواب میں ہمارا نام تو کیا نکلنا تھا, ہمارا نام بھی نہیں بولا جاتا درست جواب دینے والوں میں, اور نہ ہی آج تک ایک بھی بار کال چلی ہے. وہ کچھ کرے. دیکھیں ذہنی آزمائش سیزن میرے خیال ایپلیکیشن جو ہے نا وہ 3-4 سال ہو گئے اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور شاید ہی کوئی پروگرام ایسا ہو جس میں جواب نہ دیتا ہوں. ہاں وہ کل بھی گزشتہ آپ نے بتایا تھا, اپنا نام بھی ابھی تک نہیں آیا. تو مطلب یوں دل کو ڈھارس دے کہ بھائی جو خود دینے والے تحائف دعا کرتے رہے کہ ہم نے جواب دے دیا, اللہ کر ہمارا نام بنا اس کو جائے. چلے جی آئیے, ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا ہے تو آپ کو ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں. 1500واں جشن ولادت ماشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہے, اور اس میں وہ باکس میں سے جو نمبر یہ چوز کرتے ہیں اور پھر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ 15 مرتبہ سنانی ہوتی ہے, لفظ ہو یا کچھ. تو کیا ہوا تھا, آئیے وہ آپ کو سیگمنٹ میں. جناب آج تینوں ٹیموں نے ایک ایک باکس کھولنا ہے, تو ذرا سوچ سمجھ کے اپنی ٹیم سے اسلامی بھائی کو بھیجیے گا. باری ہے پہلے گجرانوالا والوں کی. گجرانوالا سے اسلامی بھائی آئیں, ان 15 میں سے کوئی بھی باکس کھولیں گے, اس کے اندر کوئی آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ کوئی عنوان ہوگا جس کے آپ نے 15 نام بتانے ہیں. جناب گجرانوالا سے مجتبہ آئے ہیں. مجتبہ بھائی کون سا نمبر کھولیں گے؟ 6 نمبر. یہ 6 نمبر کس نسبت سے؟ چھٹی کی نسبت سے. خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے. کیا بات ہے جناب, کوئی نہ کوئی فارمولا تو ذہن میں ہوگا نا, کیا نکلا اس کے اندر سے؟ قرآن پاک کی 15 صورتوں کے نام. کیا بات ہے, لگتا ہے خواجہ صاحب کی برکتیں نصیب ہو گئی ہیں. 15 صورتیں بیان کر دے بھائی. چلیں, حافظ صاحب کے لیے تو مشکل نہیں ہے, باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ, سورۃ النساء, سورۃ الاعراف, سورۃ الانعام, سورۃ التوبہ, سورۃ الرعد, سورۃ الہود, سورۃ یونس, سورۃ یوسف, سورۃ الابراہیم, سورۃ یاسین, سورۃ الرحمن, سورۃ المحمد, سورۃ الناس. ہو گئی پوری؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی اب آ جائیں وار برٹن کے اسلامی بھائی آ جائیں. چلیں جناب, وار برٹن نے بھی بھیجا ہے اپنے پیارے سے اسلامی بھائی کو. کون سا نمبر؟ 5 نمبر. یہ 5 نمبر کس نسبت سے کھول رہے ہیں؟ پنجتن پاک کی نسبت ہے. کیا بات ہے. چلے کیا آ گیا اس میں؟ 15 انبیاء کرام کے نام. چلیں 15 انبیاء کرام کے نام. یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں وقت کے اندر بتاتے کہ نہیں, وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
14 हुए, एक और नाम बताएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, शिकारपुर वाले आ जाएं। शिकारपुर के इस्लामी भाई देखें क्या नंबर सेलेक्ट करते हैं जी। इन्होंने 7 नंबर, कोई निस्बत है 7 नंबर की? हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद 7 है। अच्छा माशाल्लाह। चले जनाब, होए होए होए, ये इनको क्या पूछा गया इसमें? 15 अराकीन शूरा के नाम। 15 अराकीन शूरा के नाम। चले जनाब, बताइए जनाब। हाजी इमरान अत्तारी, हाजी शाहिद अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी, हाजी अमीन अत्तारी काफिला, हाजी शाहिद अत्तारी मदनी, हाजी अब्दुल हबीब, हाजी सैयद लुकमान अत्तारी, हाजी इब्राहिम अत्तारी, हाजी मोहम्मद अली अत्तारी, हाजी कारी अयाज अत्तारी, हाजी याफूर अत्तारी, हाजी फारूक जिलानी, हाजी रफ़ी अत्तारी, हाजी मंसूर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी, हाजी अजहर अत्तारी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है, जिंदाबाद भाई माशाल्लाह। इस वाकई लगता है कि आखिरी सोच के तैयारी करके आए हैं कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ इतने सारे इस्लामी भाई आए हैं, इतने ताजरान आए हैं, इनसे इनकी आइटमों के नाम पूछो तो 15 आइटमों के नाम भी याद होंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम याद रखा होगा, किसी ने अपनी दुकान की आइटमें याद रखी होंगी, ये भी बातें याद होनी चाहिए ना। चले मैं 15 नहीं पूछता हूँ, शफीक भाई जाइए उनके पास। ताजिर इस्लामी भाइयों में से कोई इस्लामी भाई 5 सहाबा के नाम बता दें, पंजतन पाक की निस्बत से 5 सहाबा के नाम। कौन बताएगा? चलें, अपना नाम भी बताएं, कहाँ से आए हैं ये भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदम है, मैं तारिक रोड नाइब सदर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको, आप तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया। इसका जवाब यह है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास। वाह भाई वाह माशाल्लाह, 5 पूरे कर दिए। और कमाल पता है इन्होंने क्या किया है, ये पांचों के पांचों अशरा मुबशरा में भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, तोहफा पेश करें इन्हें। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जाएंगे माशाल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब, मुझे अपने SMS वाले नाजरीन से कुछ जो है वो अर्ज़ करनी है। माशाअल्लाह फरमाइशें तो ये कर रहे हैं, अब इसमें हो सकता है कि कुछ मैसेजेस फेसबुक वालों के भी हैं, तो अर्ज़ ये है कि आप जब भी हमसे कोई फरमाइश करें तो एग्जैक्ट आपको जो एपिसोड नंबर है ना वो सही याद होना बहुत ज़रूरी है। आपकी थोड़ी सी गलती ना हमारे इस्लामी भाई का मतलब समझो कि घंटों के घंटों जो है वो अपना वक्त ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, मैं अब उसकी मिसालें दूँ, सिर्फ एक आध नहीं ना। नज़र करम खुदारा सरकार गौसे आज़म, ये एक कलाम की फरमाइश जो है वो अपना हमसे की गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि याद खुदा व मुस्तफ़ा एपिसोड नंबर 496, ठीक है, जबकि याद खुदा व मुस्तफ़ा के टोटल अब तक एपिसोड 296 हुए, यानी कितनी बड़ी जम मारी है 200 एपिसोड की, यानी 496 बोल दिया। मैं समझ सकता हूँ कि बाज़ औक़ात लिखने में गलती हो जाती है, चलें समझ में आता है कि 496 की जगह, जबकि वो 496 में नहीं बल्कि वो 295 में जो है वो अपना मिला एक। अच्छा, अब ये तो मिसाल के तौर पर आपने मिसाल दे दी है। इनको मदनी चैनल के नाज़रीन ये सोचें कि ये ऐसा नहीं होता कि ये हमने नेट से उठा के देख लिया, ये हमें बाकायदा आर्काइव बना हुआ होता है, हमें वहाँ जाना होता है, वहाँ से अपने नाम पर जो DV जो प्रोग्राम की होती है वो इशू करवानी होती है, उसे फिर अपने सिस्टम में लगाकर पूरी चेक करनी पड़ती है। और ये चेक करने के अंदर ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट लग जाती है। भाई बाज़ों का जब एक चीज़ नहीं मिल रही है तो वो इस्लामी भाई को यही होता है ना कि यार मुझसे मिस हो गई है, वो फिर उस पर मज़ीद वक्त। इसी तरीके से एक मैसेज बार बार जो है वो अपना आ रहा था कि अशफाक भाई ने फाइनल के शुरू में कलाम जो है वो अपना पढ़ा था, सुबह तैबा में हुई। अब वो हमारे इस्लामी भाई ढूंढ के फाइनल तो की चीज़ें तो चल ही रही हैं, अब वो फाइनल में नहीं, वो ज़ौक़े नात के एपिसोड नंबर 3 में उन्होंने ये कलाम पढ़ा। फाइनल पहले फाइनल देखा, फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम देखने पड़े होंगे। हाँ, वो पीछे करते जो है वो अपना चले। बहरहाल अब हमने ढूंढा है और तस्करा हुआ है, तो आइए आपको सुबह तैबा में हुई। आप एक फॉर्मेट रख लेना भाई कि अगर कोई गलत बताता ना तो उससे तो अच्छी ठीक ठाक अच्छी नियत ले लें और फिर उनको थोड़ा सा मदनी सजा जो कहते हैं ना। मुझे लगता है कि चूंकि जब हो सकता है खुद ही मतलब इनको हो जाएगा कि यार हमसे गलती हुई है, तो वो खुद ही मजीद अच्छी नियत है और आइंदा के लिए जो है ना वो एहतियात जो है वो करेंगे। आइए आपको कलाम सुनाते हैं।
صبا میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیرا صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیرا صدقہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سر ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سر ہے کیا اس میں توڑا نور کا پوشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا پوشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا ان کے قصر سے خل کمرہ نور کا ان کے قصر سے خل کمرہ نور کا سدرا پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا سدرا پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا وضع واضح تیری صورت ہے مانا نور کا وضع واضح تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک میسیج ہے ذہنی آزمائش کا ٹائم چینج کر دیں ہماری لائٹ 10 بجے آتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کراچی والے ہوں یا ہو سکتا ہے پنجاب والے ہوں لیکن بہرحال ہماری بھی لائٹ آپ کی طرح 10 بجے ہی آتی ہے اور جاتی کتنے بجے؟ جاتی 8:30 بجے 1.5 گھنٹے کا ہے یعنی کہ کل اتوار کے دن جو پروگرام ہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے کا ہی ملے گا. کیوں؟ اتوار کو ہم نے 8 بجے پروگرام رکھا ہوا ہے. اچھا جی اس اتوار کو پروگرام 8 بجے ہوگا اور 10 بجے کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ نگران شورا دامت برکات والیہ کا قافلہ اجتماع ہے میدان مدینہ کراچی کے اندر اطراف کے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. ذہنی آزمائش انشاءاللہ 8 بجے سٹارٹ ہوگا اور تقریباً 9:30 بجے تک اللہ نے چاہ تو یہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی تھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ درد اب سمجھ میں آتا ہے. پہلے ہمارے یہاں لائٹ نہیں جاتی تھی لوگوں کی لیکن اب وہی ہے کہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں 10 بجے آتی ہے پتہ نہیں کن کے یہاں اس وقت جاتی ہوگی. تو ہمیں جو نعت خوانی والا سیگمنٹ ہے نا وہاں سے اور آخری کا سیگمنٹ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کچھ سیگمنٹ تو ایسے ہیں کہ جو مجھے خود اپنے سلسلے کی برکت سے مطلب پتہ چل رہے ہیں اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا چلو اس طریقے سے یہ ہوتا جائے گا کہ جو وہ سیگمنٹ ہم نہیں دیکھ پاتے تو ہمارے سلسلے میں لوگ میسیجز کرتے ہیں جیسے ابھی یہ والا 1500واں والا ہے پھر اسی کی طرح عشق کے بول والا ہے تو اس کا بھی ماشاءاللہ آیا ہوا ہے. تو چلیں کیوں نہ جو ہے وہ ہم یاد تازہ کر لیں اور عشق کے بول والا جو سیگمنٹ ہے وہ دکھا دیتے ہیں. ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھے ہوئے تو اپنے سلسلے میں انشاءاللہ. اور ہمارا یہ سلسلے جو ہے وہ اگرچہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن ذہنی آزمائش ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کی یہ جو فرمائشیں ہیں یہ سیگمنٹ ہیں یہ چلتے رہتے پورا سال. تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم بیٹھ کے آپ مل کر سب. آئیے دکھاتے ہیں آپ. طرز سنا کر اب انہوں نے نعت پہچاننی ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک طرز سنائی جائے گی. اب باری ہے پہلے میرپور کشمیر والوں کی. غور سے طرز سنیں گے اور 30 سیکنڈ کے اندر بتائیں گے کہ یہ کون سا کلام ہے یا کون سے شعر کی بات ہو رہی ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سیال شریف والوں کی باری ہے. آؤٹ آف سلیبس بھی کلام آ سکتا ہے. آپ کے نصیب ہے آپ کتنی نعتیں سنتے ہیں, کتنی طرز یاد ہیں. اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. بتائیے ذرا. سیکنڈز تھوڑے ہی رہ گئے. یہ کلام حالانکہ ذہنی آزمائش میں پڑھا بھی گیا ہے پچھلے دنوں. وقت تو پورا ہو گیا آپ کا, نہیں پہنچ سکے ہیں. کون بتائے گا یہاں پر؟ یہ سب مل کے ہی پڑھتے تھے, میرا خیال ہے سب کو ہی پتا ہے, سب مل کے پڑھیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بڑا مشہور کلام ہے اور اسٹوڈیو میں اکثر اسلامی بھائیوں کو معلوم تھا. بہرحال ہماری آپ کی ہے. پہلے ایک شعر سنائیں. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کے دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ان کو انشاءاللہ عز و جل وسائل بخشش یہ کتاب تحفے میں دی جائے گی. ماشاءاللہ. جی عارف بھائی اب طرز کریں. واہ واہ واہ. تو بڑا مشہور کلام اور آج کل تو دل پہ لگا ہوا کلام آپ نے پڑھ دیا. چلے بھائی دیکھیں کون سناتے ہیں. بچے بھی ماشاءاللہ, بچے بھی آگے بہت سارے موجود ہیں. اچھا ان میں سے وہ جواب دے جو سب سے دور سے آیا ہے. چلو کوئی کیٹیگری تو کرے نا. چلو یہ لاہور والے آئے ہیں. اور کون اس سے دور کون آیا ہے؟ فیصل آباد. اچھا اور یہ آپ پاکستان میں ہی نہیں گھومے, ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی. ہاں پھر تو اس سے دور سے کوئی. چلے بھائی بنگلہ دیش والے پڑھا, لیکن بنگلہ دیش والے کو بنگالی نعت پہ نہ پہنچ گئے. صحیح پہنچ گئے اس پہ. چلے بتائیں. جی علامہ اعلیٰ حضرت ان کی مہک نے دل کے گھنسے جلا دیے. آئے 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 جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا. تحفہ دے بھائی ان کو ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل جلد بازی کے نقصانات یہ کتاب تحفے میں انشاءاللہ دی جائے گی. یہ سن کے کی مہک نے دل کے گھنسے جلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی عشق کے بول میں آپ نے ایک آخری میں شعر پوچھا. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک شعر میں انہی دو شہزادگان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے ہیں. وہ شعر بتائیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ
ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سویدین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خطے تو اب میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے قصیدہ نور کی، اور کیا بات ہے یہ پیارے شہزادوں کی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک میسیج ہے کہ وائس آف قرآن مدنی چینل کا جو پروگرام ہے اس کا ٹائم تبدیل کر دیں، کیونکہ ابھی یہ نماز مغرب کے وقت پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لائیو نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسرا کس کی مغرب کا، پھر وہی ہے نا، اب کراچی میں دیکھیں گے مغرب کا وقت اور پنجاب والوں کا پھر ڈیفرنس آ جائے گا، تو ہر کوئی اپنے ہمارے پر تو جو کراچی کے اندر تو ہم کوئی لائیو نماز کے ٹائم تو کوئی لائیو پروگرام نہیں ہوتا۔ وہ اصل میں بیسیکلی پنجاب والے ہیں نا، تو ان کے اگر 15 منٹ پہلے ہو رہی ہے مغرب، تو اب ہمارا تو اس وقت تو شاید لائیو چل رہا ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ٹائم نماز کی ٹائم کی تبدیلی ہے۔ ویسے مدنی کراچی کے اندر نماز کے دوران کوئی پروگرام لائیو نہیں ہوتا، ہم ریکارڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، ریکارڈنگ لگا کے سب نماز پڑھنے کے لیے الحمدللہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک میسیج یہ ہے کہ 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیے، قبول کیے، اور اکبر حسین بھائی کو ایک فرمائش روانہ کی ہے، وہ دیکھ لیں۔ اچھا، ایک میسیج ہے، میسیج جو جنہوں نے یہ غلط وہ بتایا تھا ذوق نعت کے فائنل کا، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کون ہے، میسیج آیا کہ صبح طیبہ والی جو مسٹیک ہے وہ مجھ سے ہوئی ہے، اس پر ہم 15 یاسین شریف پڑھ کر آپ کو اور آپ کی ٹیم جنہوں نے محنت کی ان کو ایصال ثواب کر دیں گے، اور معذرت چاہتے ہیں ہماری وجہ سے آپ کو مشکل پیش آئی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بہت معذرت۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ نا یہ وقف کے اجارے جو ہمارے املاک کے وقف کی اس کا بھی نقصان ہے، تو آپ خود بھی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری آزمائشوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چلے جی، آئیے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پر، سید صاحب نے آج کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے۔ اچھی نیت خالی خالی ہے، الف ہے اس میں، ایک الف آیا، پچھلی دفعہ تو 3 آ گئے تھے سارے۔ اچھا، یا ہے اس میں، میم ہے، اللہ، دو ہیں میم، واو ہے اس میں، واو بھی ہے، واو بھی ہے اس میں، دال ہے اس میں، دال، اللہ، دال بھی ہے، اسے بھی اندازن پوچھ رہا ہوں میں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، وہ جیسے ہی آپ کو آئے گا نا تو وہ آپ کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ لفظ پر پہنچ گئے ہیں۔ را ہے اس میں، اب نہیں ہے جو آپ نے بولا، نہیں، یا میں پوچھ چکا نا، یا پوچھ چکا نا میں۔ ہاں، اگر یا پوچھ لیا اب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پوچھا تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہے ہی نہیں، ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ جیم ہے اس میں، نہیں ہے، اللہ اکبر، آیا کوئی مدد کرنے والا؟ نہیں آ رہا۔ فا ہے اس میں، فا بھی نہیں ہے، اشارہ تو ہوگا نا پھر آپ کی طرف سے؟ اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے اور یعنی اس کتاب کا کسی ایک پروگرام سے تعلق ہے،
اچھا ہاں کیا بات ہے، 2 حصے اس کے آ بھی چکے ہیں. آ چکے ہیں. کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ذہنی آزمائش میں دکھائی جاتی ہے. دکھائی جاتی ہے تو لفظ پھر مکمل کریں. لام لگائیں اس میں. لام لگائیں بھائی. پہنچ گئے. چے، میم تو ہو گیا، معلومات، الف بھی آ گیا ہے، تا، پے، عین، دلچسپ معلومات. بہت پیاری کتاب ہے. سوال جواب کے ذریعے بہت سارا علم دین کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جو کوئز پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ بہت معاون و مددگار ہے انشاءاللہ. اچھا سید صاحب، جیسے ہم بقیع پاک بولتے ہیں تو نگران شورا بھی گزشتہ نگران شورا کا سفر تھا، ایجپٹ کا، مصر کا بھی تھا، بغداد شریف کا بھی تھا، اور بھی ممالک کا تھا. اس میں نگران شورا ایک غالباً ایجپٹ جو ہے وہ اپنا گئے. وہاں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے بقیع ثانی. اچھا ہاں، یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ہمارے لیے بھی ایک نالجیبل چیز تھی. تو نگران شورا وہاں گئے اور وہاں بھی مطلب صحابہ اکرام کے جو ہے وہ مزارات ہیں. آئیے جو ہے وہ آپ کو چھوٹا سا کلپ ہے وہ آپ کو دکھا. اللہ میں جانا بھی نصیب. آمین آمین. جس مقام پر ہم جا رہے ہیں ایک قبرستان ہے، اسے بقیع ثانی کہا جاتا ہے. 5000 صحابہ کرام علیہ رضوان، جن میں ایک روایت کے مطابق 70 بدری صحابہ ہیں کم و بیش. ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے. سفر تھوڑا طویل ہے، یعنی یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں ایک دن چاہیے ہوتا ہے. اللہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا اور ان کی برکتیں ہمیں نصیب بھی ہوں. رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اچھا 5000 صحابہ کرام کے مزار ہے. کیا بات ہے. بقیع ثانی اس کو کہا جاتا ہے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. اور یہ مدنی مذاکرے میں سید صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ امیل سنت اور نگران شورا کی حاضری مدینہ اور اس کے کلپ اب ہر ہفتے کو کچھ نہ کچھ دکھائے جاتے ہیں. تو ہم سے بھی ناظرین جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں. عظیم بھائی نے وہ کلام اس میں پڑھا تھا، شہر مکہ میں آتا رہوں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں، شہر مکہ میں آتا رہوں. آئیے آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا مولا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا،
الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستائش گونجتی ہے فضا ستائش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان میں یہ کس کا نام آیا. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی کہ آخر درست کیا ہے؟ مدنی مذاکرہ نمبر 2591. امیر علیہ سنت نے اس کا جو جواب دیا تھا وہ سنا دے، دکھا دیں. اچھی نیت 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے پیش کی ہے. اچھا سید صاحب، ایک میسیج ہے کہ سید صاحب سے عرض کریں کہ وہ ہمیں معرفت القرآن پلیز ہمیں دیں، بہت ضرورت ہے. ہمارے مدرسے کی بچیوں کو سخت ضرورت ہے. اب یا تو ان کی مراد یہ ہوگی کہ ان کا کوئی تحفہ ہمارے پاس پینڈنگ ہوگا، تو اگر تو یہ مراد ہے تو دیکھیں جو تحفے دو ہم قرآن اندازیہ کرتے ہیں اس میں ایک تبرکات ہیں اور دوسری جن کی تحفہ قرآن اندازی میں نکلتا ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے نسخے دیے جاتے ہیں. تو یہ اس سے ہٹ کر ہم آپ کو نہیں جو ہے وہ دے سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے ذہنوں میں ہو کہ ہم جو تقاضا کریں گے تو وہ مل جائے گا. ایک یہ. پھر دوسرا ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ آیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، جو آپ نے کہا نا کہ یہ وقف کا ہوتا ہے ادارہ اور یہ، تو دیکھیں بہرحال انہوں نے نیت کی ہے کہ سید صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں اس نقصان پر کچھ رقم بھی سینڈ کر دیں گے. حالانکہ شرعاً کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کہ وہ مسٹیک آپ سے جو ہے وہ اپنا لکھنے میں بولنے میں جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو بہرحال پھر بھی ویسے آپ دعوت اسلامی آپ کی ہے، ہماری ہے، تو دعوت اسلامی کو دیں جو ہے وہ اپنا اس کا. اہل سنت نے تو 1500 روپے ہر مہینے دینے والوں کے لیے تو دعائیں دی ہیں. 1200 روپے تو ہر مہینے مدنی چینل کے لیے خاص جو ہے وہ اپنا دینے کے لیے وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا دعائیں. اچھا اکبر حسین میں میسیج یہ ہے کہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے دوبارہ کنٹینیو ہونا چاہیے. یہ عبدالحبیب بھائی کا پروگرام آیا کرتا تھا مدنی چینل پر. چلیں جی اس کو جو ہے وہ اپنا ایک میسیج ہے اور وہ زبردست ہے. اکبر حسین بھائی سے پوچھیں کہ رضا بھائی کو پروگرام میں کب بلایا جائے گا؟ رضا بھائی کا اصل میں ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس نا اب ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سید صاحب جن دنوں میں مدینہ شریف ان کی حاضری تھی تو ان دنوں میں مواقع تھے. اب میں نے حالانکہ ان کو لائن اپ بھی کر لیا لیکن ان کے مشورے اس وقت میں جو ہے ایک دن نگرانی شورا کے ساتھ تھا ایک ہفتے اور اگلے ہفتے پتہ نہیں ان کا کوئی اور. تو اب وہ چونکہ ان اوقات میں ان کے دیگر مشورے بھی جو ہے وہ اپنا بھی ہوتے ہیں، کراچی کی ایک بہت بڑے حصے کو جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں، تو ذمہ داری تنظیمی بھی ہے، بنگلہ مدنی چینل اس کو بھی جو ہے وہ اپنا دیکھنا ہے. تو بہرحال جب چاہیں جو ہے وہ اپنا ان کا اپنا مدنی چینل ہے آ جائیں. نہیں تو ان سے ٹائم لے لیں کہ آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اپنے حساب سے جو ٹائم وقت ہے ان کے پاس. ان کو مہمان بلائیں یا ویسی تیسری کرسی لگا دیں؟ یہ دوسری کرسی پہ بٹھائیں ان کو، میں خود بیٹھ کے دیکھوں کیا اچھا دیکھوں گا کیا آپ کا جذبہ ہے. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور یہ آصف بھائی نے پڑھا تھا، لم یاتی نذیرو کا فی نظرین. یاتی نظیروں کا فی نظر مثل سونا شد پیدا جانا، مثل سونا شد پیدا جانا، راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شاہ
جو سرا جانا ہے، تجھ کو شاہے جو سرا جانا ہے، تجھ کو شاہے جو سرا جانا. آنا فیات شو سخاسا، آنا فیات شو سخاسا، اے کہ سوئے پاکے اپنے کر، اے کہ سوئے پاکے اپنے کر، اے کہ سوئے پاکے اپنے کر بر سہارے جرم بر سہارے جرم 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 جرم. دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. البحر والا موجود بحر والا موجود بے کسو صوفا ہوش بے کسو صوفا ہوش بے کسو صوفا ہوش منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا، منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سفینے کے پرکھچے اڑ چکے گے سورے طوفان میں، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان. یا رسول اللہ منجھار میں ہوں بگڑیں گے گا، منجھار میں ہوں بگڑیں گے گا، منجھار میں ہوں بگڑیں گے گا. موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جا. ماشاء اللہ. کہ وقت اب کم رہ گیا ہے، کچھ فرمائشیں جو ہے وہ اپنا زیادہ باقی رہ گئی ہیں. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں عبد الحبیب بھائی کا. کلپ ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کو ناراض نہ کریں. اس کی فرمائش آئی تھی کہ یہ کلپ آپ دکھائیں، آئیے آپ کو دکھائیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے تالا اور خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ جہاں جاتے ہیں نا، ان کی وجہ سے شر بند ہوتا ہے، برے کام بند ہوتے ہیں اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے. وہ جدھر جاتے ہیں خیر بند ہوتی چلی جاتی ہے، شر پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنے بارے میں غور کریں. میں جدھر جاتا ہوں اچھائی پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب بھی ان کے پاس جائیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا، آپ کو عبادت کا شوق ہوگا، ان کی باتوں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. اور ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جب جاؤ کوئی الٹی بات کر رہے ہوں گے، خود بھی کوئی الٹا کام کر رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوں گے. میں نے غلط کام کیا تم بھی کر لو. کوئی جوا کا طریقہ بتا رہا ہوگا، کوئی جناب کوئی فراڈ کا طریقہ بتا رہا ہوگا، کوئی چوری کا طریقہ بتا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ الٹا ہی بتا رہے ہوں گے. اب بھائی تم سے غلطی ہو بھی گئی، کوئی گناہ کر لیا، ضروری ہے سب کو بتانا. اب یہ سوشل میڈیا اس کا کام کر رہا ہے معاذ اللہ. اب کیا ہوتا ہے، کوئی بے حیا پکچر دیکھی، کوئی ویڈیو دیکھی، واٹ ایور کوئی غلط کام آپ نے دیکھا، اب تو آپ نے دیکھا وہ بھی غلط تھا مگر شیئر کر رہے ہیں اور بھی لوگ دیکھو. میں گناہ کر بیٹھا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اب تم بھی کرو اور تم کر کے تمہارا گناہ بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. یہ تو گناہ جاریہ ہو گیا نا. یہ شر کی چابی ہے نا کہ آپ خود بھی غلط کر رہے ہیں، آپ نے غلط کر لیا توبہ کر لیں، مگر توبہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں.
اور یہ سوشل میڈیا تو اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ حرام چیز سوشل میڈیا پر چھوڑ کر مر گئے ہیں، ہم تو مر جائیں گے نا، مگر وہ چیز باقی رہے گی، اور اگر لاکھوں لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو قبر میں مار پڑتی رہے. یہ اللہ عقل دے ان لوگوں کو جو چند لائکس کے لیے، چند فالوورز کے لیے ناچ گانے ڈھول تماشے جو آ رہا ہے جناب، بس کہتے ہیں نا الٹا کام کروں گا تو ہی لائکس ملیں گے. سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہ ہے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال پر لائکس نہیں ملتے. کوئی اگر اے فار ایپل اور سی فار بال کہے تو لائکس ملتے ہیں. سی فار بال کیسے ہو گیا؟ الٹی بات کر دی، دنیا پر دیکھنے آ گئی، اچھا جناب اتنے ویوز ہو گئے. اللہ کے بندو الٹے کام کر کے ویوز لے رہے ہو، لوگوں کے لائک لینے کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ، کروڑوں لائکس مل جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہے اس فالوور کا ان لائکس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن رہے ہیں. اب تو ہم گھروں میں جاتے ہیں نا تو بچہ آتا ہے چھوٹا سا کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں، میرا ذرا پیج پہ لائک کر دیں، اتنے سارے لائکس میرے. کس کام میں لگ گئی ہماری قوم؟ اچھا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو خیر کی چابی بنے نا، کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں، میں بھی باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں آئیے آپ بھی پڑھیں، فلاں بیان میں نے سنا آپ بھی. کوئی اچھی چیز فالو کروائیں نا، خیر کی چابی بنے، شر کی چابی بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جدھر جائیں ہم سے خیر پھیلے، ہم سے نیکی پھیلے. پہلے ہی گناہ بہت ہیں، گناہ جاریہ والا کام مت کرنا. یاد رکھ، کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، توبہ کر لیں، ورنہ ہم مر جائیں گے کہیں یہ جاری نہ رہ جائے. اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ جاریہ والے کام ہم سے ہوتے رہیں. اور اللہ نے دی ہے توفیق، کیجئے، آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر جس کا ذہن بن جائے نا کہ میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں کہ میں نہیں رہوں اور بعد میں بھی نیکی جاری رہے. یہ مسجد دیکھ لینا، سبحان اللہ کتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے ہمارے لیے کہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ ملایا ہے، اب ہو سکتا ہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، انہیں نیکیاں ملتی رہیں گی. تو یہ نیکیاں کیجئے نا بھائی. اللہ پاک ہم سب کو صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جی سید صاحب، وہ ذہنی آزمائش کی ٹائم کے حوالے سے کنفرم کر دیا آپ نے؟ جی 8:15 بجے اتوار کو ہے، اسی اتوار کو انشاءاللہ پروگرام 8:15 بجے ذہنی آزمائش کا براہ راست ہوگا انشاءاللہ. آئیے آپ کو ذہنی آزمائش میں ہی پڑھا گیا ایک کلام عارف بھائی نے پڑھا تھا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. لطف و رحمت کا ہو یا رسول اللہ، میری سب
تاج نظر ہے حال میرا، تاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاء اللہ سید صاحب نے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اس شعر کو 5 طرزوں میں تیاری کا کہا گیا تھا، پتہ سنانے کا کہا گیا تھا، الحمدللہ تیار کر لیے۔ آئیے سنتے ہیں سید صاحب سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یہ سب ایک میسیج یہ تھا، کیا زندگی پروگرام کی مزید اقساط یعنی قسطیں آئیں گی؟ بالکل آئیں گی، اللہ نے چاہا تو جب ریکارڈ ہوگا تو وہ آپ دیکھ پائیں گے۔ اسی طرح ذہنی آزمائش چونکہ اس ٹیم کا حصہ ہیں تو میسیج تھا کہ ذہنی آزمائش میں جب اشفاق بھائی آئیں تو ان سے قصیدہ بردہ شریف مع ترجمہ پڑھوائیے گا۔ قصیدہ بردہ شریف کا اشعار پتہ ہے کتنے؟ اب مطلب یہ پورے نہ پڑھ، مکمل کا تو نہیں لکھا ہوا، بس کچھ اشعار پڑھوا دیجیے گا، فرمائش پیش کر دیں گے آگے، اب دیکھیں جی صاحب انشاءاللہ۔ چلیں جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں نگران شورا کا، اور وہ اس کی فرمائش گزشتہ ہفتے بھی جو ہے وہ تھی، رہ گیا تھا یہ کلپ، بیٹی کو نصیحت۔ کیا بات ہے۔ جو
بیٹیاں سن رہی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، میں ان کو بھی کہتا اگر عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اگر آپ نے اپنے سسرال میں اپنے شادی کے بعد ایک اچھی طرح اگر آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا، چلانا اور ایک پوزیشن کے ساتھ رہنا ہے تو آپ صبر کی عادت پیدا کریں، خاموشی کی عادت پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہونے کی عادت پیدا کریں. کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اب ہر بات کو دل پہ لے لیں گے، دماغ پہ لے لیں گے تو پھر دل دماغ کا ہوگا کیا ہمارے؟ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہاں لوگوں کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، یہ جو منہ میں آتا ہے لوگ بول دیتے. اب اس میں ہم بھی اتنا دل لے کر بیٹھ جائیں، لوگوں کو ویسے ہی بولنے کا نہیں ہے صحیح طریقہ. وہ بات کرتے کہ پتھر مارتے سمجھ نہیں پڑتی، اور ہم شیشے کا دل لے کر بیٹھے ہیں، ہر کوئی تھوڑی تھوڑی باتیں پتھر پھینک رہا ہوتا ہے منہ سے. لوگوں کو پتھر پھینکنے کی عادت ہو گئی اور ہم شیشے کا دل لے کر بیٹھے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی عادت پیدا کریں. بس ٹھیک ہے، اللہ پاک معاف کرے، مجھے معاف کرے، ان کو بھی معاف کرے. پھر کھانا پکانے آنا چاہیے صحیح طور پر، اور اچھا کھانا پکانے آنا چاہیے. بعضوں کو کھانا پکانے نہیں آتا کھانا پکانے، وہ جیسا تیسا کھانا جو ڈال کے، اچھا کھانا پکا بھی لیا، کھانا رکھنے نہیں آتا، کھانا کھلانے نہیں آتا، ایک سرو کرنا نہیں آتا، اس کو سلیقہ کہتے ہیں. مہمان گھر میں ہے تو مہمان نوازی کرنے بھی نہیں آتی، یہ بھی پرابلم ہے. صاف صفائی کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، بچوں کی صاف صفائی کے مسائل ہو جاتے ہیں، چیزیں مینیج کرنے نہیں آتی، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے، الماری کیسے سیٹ کرنی ہے، کچن کیسے سیٹ رکھنا ہے، صاف صفائی کیسے کرنی ہے، گھر میں بدبو نہ آئے، گھر میں خوشبو ہو، اس طرح صاف صفائی کا انداز ہونا چاہیے تاکہ صحت و تندرستی بھی ملتی رہے. اور صفائی نصف ایمان ہے. تو ان تمام تر چیزوں کی تربیت ماں کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کو کرائے، اور بیٹی کا کام بھی ایک کام کرے. اگر ماں نہیں بھی کراتی تو ماں نے آپ کے ساتھ تھوڑی کو سسرال میں رہنا ہے، آپ نے رہنا ہے. اگر ماں نہیں کرائے گی تو اللہ نہ کرے پھر سامنے سے یہ ملے گی تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں تھا. حالانکہ جملے نہیں بولنے چاہیے، لیکن پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ وقت کم رہ گیا ہے، ہم اپنی گفتگو کے بجائے ناظرین کی جو فرمائش ہے، مازن رضا اور مشکات فاطمہ یہ ذہنی آزمائش میں آئے تھے، انہوں نے کچھ سنایا تھا، فرمائش آئی تھی کہ یہ دکھا دیں. یہ میرے پوتے اور پوتی ہیں، میرے بیٹے کے بچے ہیں، اور مائک دیں گے انشاءاللہ ان کو. آج کچھ سنانے آئے ہیں. مازن بھی کچھ سنائیں گے اور مشکات فاطمہ بھی ہمیں کچھ سنائیں گی. چلیں مشکات فاطمہ آج ہمیں تھوڑی سی چھوٹی سی 1-2 منٹ کی اسپیچ کریں گی اور ہمیں انگلش میں ماں باپ کے ادب کے بارے میں کچھ بیان کریں گی. جی انشاءاللہ. Dear children, in Islam, Allah tells us to respect and obey our parents. When we listen to them and speak kindly, Allah is pleased with us. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Paradise lies under the feet of mothers, and also said, the father is the middle gate of the paradise, so we should always obey and respect our parents. Jazakallah. ماشاءاللہ. ماں باپ کا ادب کتنا پیارا بیان ہوا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. سارے بچوں کے لیے پیغام ہے کہ امی ابو کے ہاتھ چوما کریں، ان کی بات مانا کریں اور برکتیں لوٹا کریں. مازن رضا کچھ نعرے لگائیں گے اور سب انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. چلے مازن رضا ہاتھ میں لے لیں. نبی جنتی جنتی، آمنہ اور علی جنتی، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لال، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، آمنہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سارے نعروں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ساتھ مازن رضا نے سنا. اللہ اکبر. آئیے آپ کو نگران شورا نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی، اس کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. میری قسمت کی معراج میں اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں. نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ.
بارگاہ میں حاضر ہے نا، انہوں نے مسائل حل کیے، ان کی آقا کی حدیث میں اس کی شرح کے طور پر دیکھتے تو ان کی خوشخبری بھی وہاں پر ہمیں ملتی ہے. تو آج ہم وہاں حاضر ہیں جہاں مسائل حل ہوتے ہیں. سراج امت فقیہ افخار امام اعظم امام اعظم علیہ رحمہ کی برکتوں سے ہمیں ہماری آل اولاد کو سب کو مالا مال کرے. آمین آمین. ذہنی آزمائش میں آخر میں سلام پڑھا جاتا ہے تو اس کی مختلف فرمائشیں آئی ہیں. تو ایک ذہنی آزمائش میں جو سلام پڑھا گیا تھا اس کی فرمائش غالباً زبیر بھائی نعت خواں ہیں، انہوں نے پڑھا تھا. آئیے آپ کو سناتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ دے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہہ دے ہیں. جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے. جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے. اب ہمارے درود پڑھتے ہیں، اب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہہ دے. ماشاءاللہ. چلے جی سید صاحب سنا دیں اب جو آپ کی طرف ادھار ہیں. اور کیونکہ آج طرزوں والا تو ایک ہو گیا تو حمزہ غلام یاسین ہے، ان کا یہ 3 طرزوں والا انشاءاللہ اس کو نیکسٹ میں لیں گے. باقی آپ کی طرف سخن ہے، لفظ قدم 2 مرتبہ ہے، ہچکی ہچکی ہے. ہچکی 2 مرتبہ ہے نا. ہچکی آنسو آنسو ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. لیکن رضا نے خط میں سخن سے بے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مدینہ محمد سلمان ارشد باغ جنگ سے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مہانت آپ کو تبرکات پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اگلی قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں. قدم ایک قدم بھی نہ ہو چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک
مدینہ امیر حمزہ اتاری لاہور سے ہیں. ان کا یہ میرے خیال میں چوتھا یا پانچواں تحفہ الحمدللہ نکلا ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے تبرکات ہوئی. جی حاضر ہیں پروگرام کے بھی ان کے تحفے ہیں اور ذہنی آزمائش میں بھی ان کا آیا ہے اور آپ کا مدنی چینل پہ بھی آ گیا ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے نصیب, یہ ہوتی ہے قسمت. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب میسیج کا جواب دے دیں یا کوئی اپلیکیشن پہ آپ جواب دے دیں نا تو پھر اللہ پاک سے دعا بھی کیا کریں. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل